تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے ازبکستان پہنچ گئے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے ان کا طیارہ لینڈ کیا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا. جی وزیر اعظم جو ہیں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کی جو کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹس کا سالانہ اجلاس ہے یہ سمرقند میں ہو رہا ہے اور وزیر اعظم اس میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں. ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف نے وزیر اعظم کو اس سربراہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی تھی اور خاص طور پہ اگر میں اس اجلاس کے حوالے سے بتاؤں تو یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا سب سے بڑا فورم ہے اور یہاں پر اس میں جو تنظیم کی حکمت عملی ہے مستقبل کی جو ترجیحات ہیں وہ طے کی جاتی ہیں اور یہ جو سربراہ اجلاس ہے اس میں جو رکن ملک ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے وہ شرکت کر رہے ہیں. روس ہے، چین ہے، پاکستان ہے، وسط ایشیائی ممالک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مبصر ملک ہیں جس میں افغانستان ہے، جس میں بیلاروس ہے اور دیگر جو عالمی تنظیمیں ہیں جس میں اقوام متحدہ کی ہیں، یونیسیف ہے، ورلڈ فوڈ پروگرام کے نمائندے ہیں اور دیگر جو عالمی ادارے ہیں ان کی جو تنظیموں کے نمائندے ہیں وہ اس سربراہ اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. اس سربراہ اجلاس میں جو بنیادی طور پر جن نکات پر غور ہوگا اس میں موسمیاتی تبدیلی ہے، اس کے علاوہ خوراک کا تحفظ ہے، توانائی ہے اور یہ جو خطہ ہے یہ توانائی سے بھی بڑا معلومات تو یہ بڑا ایک اہم ہے اور اس کے علاوہ اس میں اقتصادی رابطوں کے اوپر بہت زیادہ پیش رفت اس سے قبل بھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی. ساتھ ساتھ جو اہم علاقائی اور عالمی امور ہیں اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی. خاص طور پر اگر یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے بارے میں بتاؤں تو یہ جو دنیا کی 1/4 آبادی ہے، تقریباً دنیا کی جو نصف آبادی ہے وہ اس خطے پر مشتمل ہے اور خاص طور پر جو دنیا کی جو اقتصادی پیداوار کا 1/4 حصہ بھی جو ہے وہ یہیں سے پیدا ہو رہا ہے. اس اجلاس میں خاص طور پر جو اقتصادی رابطے ہیں، جو مواصلاتی رابطے ہیں اس کے اوپر بات چیت ہوگی اور یہ تنظیم جو ہے وہ خطے میں جو پائیدار امن و استحکام ہے اس کے حوالے سے بھی ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے. 2017 میں پاکستان جو ہے اس تنظیم کا مستقل رکن بنا، اسے قبل مبصر کی حیثیت سے اس تنظیم میں شرکت کر رہا تھا. آج وزیر اعظم کی اہم ملاقاتیں طے ہیں جس میں جو رکن ملک ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے ان کے صدور کے ساتھ ملاقاتیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چین کے جو ترکی کے صدر ہیں رجب طیب اردوان ان کے ساتھ وزیر اعظم کی ملاقات طے ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ وزیر اعظم کی ملاقات طے ہے اور جو وسط ایشیائی رکن ملک ہیں وہ مبصر ملک ہیں ان کے سربراہان سے بھی وزیر اعظم کی ملاقاتیں طے ہیں. جی اسد یہ بھی بتائیے گا کہ سمرقند ایئرپورٹ پہ اتنا والہانہ استقبال کیا گیا، پھول بھی پیش کیے گئے اور پھر وزیر اعظم کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بہت کانفیڈنٹ ہمیں نظر آئی. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی وزیر اعظم کا جو دورہ ہے وہ بھی ایک ایسے موقع پہ ہو رہا ہے جب پاکستان میں بھی ایک جو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو اثرات ہیں اس کا سامنا رہا اور اس وقت شنگھائی تعاون تنظیم کا جو سربراہ اجلاس ہے اس میں بھی جو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے امور ہیں وہ اس ایجنڈے میں زیر غور ہیں اور وزیر اعظم خاص طور پر آج کے جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں عالمی رہنماؤں کو جو پاکستان میں اس حوالے سے ہونے والے نقصانات ہیں اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے اور دنیا کو بھی یہ باور کرائیں گے کہ یہ اب سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نپٹنے کے لیے اپنے مؤثر اقدامات کریں اور وہ لوگ جو اس وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں ان کی بھرپور مدد کی جائے. اسد یہ بھی بتاتے چلیے گا کہ ازبکستان ہمارا دوست ملک ہے، دیرینہ تعلقات ہیں ہمارے ازبکستان سے. ازبکستان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے دو طرفہ تعلقات کے لیے کتنا اہم ہوگا وزیر اعظم کا یہ دورہ؟ جی ازبکستان ویسے تو مجموعی طور پر جو وسط ایشیائی ریاستیں ہیں اس کے ساتھ پاکستان کا ایک ویژن ہے کہ ان ریاستوں کے ساتھ ایک مضبوط تعلقات کو فروغ دیا جائے اور ایس سی او رکن ملکوں کی حیثیت سے جب اس پلیٹ فارم کے اوپر بھی پاکستان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے. ازبکستان پاکستان کا ایک تاریخی روابط ہیں، مذہبی طور پر ایک دوسرے کے قریب ہیں. سمرقند اور بخارا کی تہذیبیں جو ہیں اس کی ایک تاریخ ہے اور وزیر اعظم آج اس سلسلے میں جو ایک سمرقند میں مسجد خضر ہے وہ وہاں پر بھی جائیں گے اور جو ان کے بانی رہنما تھے
اسلام کریموف ان کے مزار پر بھی حاضری دیں گے اور اس حوالے سے اپنی عقیدت کا اظہار کریں گے۔ صحیح، اسلام کریموف کے مزار پر بھی جائیں گے۔ بہت شکریہ اسد، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے ازبکستان